میں آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں کیونکہ کل جو ملاقات ہوئی ہے وہ بے نتیجہ ہوئی ہے اگر دیکھا جائے JUIF اور پاکستان تحریک انصاف کے بیچ میں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی نتیجے پہ پہنچ پائے گی یہ ملاقاتیں اور مشترکہ جدوجہد بقول اپوزیشن کے وہ شروع ہو سکے گی؟ کامران مرتضیٰ صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ میں خیال نہیں جا رہی. میں آپ کے پاس علی ظفر صاحب آؤں گی کہ کل میں خیال تھوڑا رابطہ ان کے ساتھ منقطع ہوا ہے. سر مجھے یہ جاننا ہے کہ کل جو ملاقات ہوئی اس میں ایک ہمیں مسٹرس سا نظر آتا ہے JUIF کے بیچ میں اور تحریک انصاف کے درمیان. کیا یہ عدم اعتماد جو ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں وہ ختم ہو پائیں گی اور آپ کو لگتا ہے کہ مولانا ایک پیج پہ ہوں گے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں وجوہات تو محلہ بڑی واضح ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی ایک دم اکٹھے نہیں ہو پا رہے، اور وہ وجہ یہی ہے کہ ماضی میں کافی تلخی بھی تھی. یہ بھی حقیقت ہے کہ KPK کے ایریا میں دونوں جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں کمپیٹ کرتی رہی ہیں، ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا رہا ہے الیکشن میں بھی اور سیاسی طور پہ بھی. یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک جماعت PDM کی تھی اور اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں وہ ایک طرح سے ملوث تھے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے اپنی حکومت میں ان کو اپوز کیا تھا جب وہ ہمارے خلاف جلسے نکال رہے تھے. یہ ایک ماضی ہے، ایک تاریخ ہے، اور وہ ایک سیکنڈ میں تو ختم نہیں ہو سکتی. اور اگر لیڈران چاہیں بھی تو جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز ہیں وہ اپنی جگہ وہ تو نہیں ایک دم بھولتے ماضی کو. تو اس لیے سوال کا جواب تو بڑا سمپل ہے. اگر آپ ماضی کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیوں ابھی تک اتنی کانفیڈنس نہیں ہے دونوں پارٹیز کو آپس میں. لیکن ایک ماحول بنتا جا رہا ہے، ایک کوشش ہو رہی ہے اور ایک طرف بڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے اور فائنلی ورکرز کو بھی لیڈران جو ہے سمجھا سکیں اور وہ ایکسیپٹ بھی کر لیں ورکرز، اور اس کے بعد ایک تاریخ جو چلا سکیں موومنٹ، وہ دونوں مل کے چلا سکیں پرانی تاریخ کو بھول کے. تو یہ پاسبلٹی ہے. اور میری عمران خان صاحب سے بات بھی ہوئی تھی پرسوں اس کے اوپر، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ میٹنگز کریں. ابھی اکٹھے جلسے کرنا، اکٹھے موومنٹ چلانا شاید ان کی نظر میں پاسبل نہیں، اور انہوں نے بھی یہی ماضی کی وجہ سے کہا. لیکن کم از کم ڈائلاگ شروع کریں، اور ڈائلاگ وہ شروع ہو گیا ہے. تو کامران مرتضیٰ صاحب آئیں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ اس کی ڈیٹیل زیادہ بتا سکیں گے. جی ہاں، آگے ہمارے ساتھ بالکل کامران صاحب آگے. کامران صاحب اب جیسے آپ نے علی ظفر صاحب کی بات سنی کہ بہت زیادہ ایک تلخیاں ہیں، ورکر نہیں چاہتے. JUIF کے بہت سارے لیڈرز کو بھی میں جانتی ہوں جو نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ملا جائے، اور اسی طرح سے تحریک انصاف کے لوگ بھی نہیں چاہتے بہت سارے. تو یہ جو ایک میرج آف کنوینئنس نظر آ رہی ہے، یہ ممکن ہو پائے گی؟ اور اگر ہوگی تو کن شرائط پہ ہوگی؟ مقاصد کیا ہوں گے؟ اور یہ برف پگھل سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ماضی کے ساتھ ساتھ 2018 سے اگر پہلے جائیں تو اس وقت سے پہلے بھی ہمارے درمیان تلخی موجود رہی ہے، اور پھر 2018 کے بعد جو ہے نا ہم نے ان کے خلاف تحریک چلائی، الٹیمیٹلی جو ہے نا لیڈ کرتے ہوئے اس معاملے کو، اور گورنمنٹ ان کی چلی گئی. ایک دستوری جو ہے نا عمل ہوا اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ چلی گئی. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور جو اس معاملے میں جو ہمارے لیے پرابلم ہے، جو گورنمنٹ چلی گئی اور جن کے ساتھ مل کے ہم نے گورنمنٹ لی، گو کہ ہم گورنمنٹ میں شاید نہیں آنا چاہ رہے تھے، اور ہماری یہ تھی کہ اس کے بعد امیجیٹلی الیکشن میں چلے جائیں. مگر وہ بات چونکہ وہ میجارٹی پارٹیز تھیں، ہم سے بڑی پارٹیز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ووٹس کے حساب سے، مگر باقی اسٹیٹ پار کے حساب سے نہیں. تو وہ ان کی رائے نے پرویل کیا اور الٹیمیٹلی ہم گورنمنٹ میں شامل ہوئے. اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو الیکشن ہوئے وہ اس میں پہلے سے ہمارا معاملہ دھاندلی کا تھا. 2018 میں ہم جو لے کے چلے تھے بات کو دھاندلی کے حوالے سے لے کے چلے تھے. تو یہ دھاندلی سے معاملہ دھاندلا کی طرف چلا گیا. وہ اس سے بھی بڑا، پہلے چوری تھی اب ڈکیتی کی طرف چلا گیا. اور جب ڈکیتی کی طرف چلا گیا تو ایک دو باتوں پہ تو ہمارا ان کے ساتھ اتفاق شاید ہے. وہ یہ ہے کہ دستور پہ عمل ہونا چاہیے اور اس کی ٹرو سینس میں ہونا چاہیے، مگر وہ شاید نہیں ہو رہا.
اور دوسرا یہ کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے. مگر مینڈیٹ کے چوری ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارا اگر باقیوں کے ساتھ جو ہے جیسے بلوچستان میں ہمارا نون کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ پرابلم ہے، تو اسی طرح سے ہمارا KPK میں صوبہ خیبر پختونخوا میں معاملہ جو ہے وہ PTI کے ساتھ ہے. وہ ان کے ساتھ آپ اگر وہ دیکھیں گے سیٹیں دیکھیں گے تو 2000 سے کم جو جس میں مارجن آتا ہے وہ 20 سیٹیں ایسی ہیں جو 2000 سے کم میں، اور ان 20 میں سے 10 ایسی ہیں جس میں 1000 سے بھی کم مارجن میں، مگر ہر سیٹ جو ہے وہ PTI جیتی، اور ہر سیٹ وہ جو جس میں اتنا چھوٹا مارجن ہے وہ ہم ہارے. تو ہمارا جو گریونس ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہے. جب ان کے ساتھ بھی ہے تو پھر ورکر کو یہ کہنا کہ آپ سارے اکٹھے مل کے ساتھ چلتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہنا کہ جی یہ دھاندلی میں جو ہے نا وہ اس کا بینیفیشری جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں کیا، تو بڑا ایک عجیب سی کنٹراڈکشن آ رہی ہے. ہم نے اپنے طور پہ ان کے اوپر تنقید بند کر دی ہوئی ہے. ہم نے کسی حوالے سے جو ہے وہ جب سے خان صاحب جیل میں مولانا کا، یہ آپ نے CBM کے طور پہ آپ نے PTI جی اچھا، یہ مولانا نے ہدایت کی اور یہ CBM کے طور پہ آپ نے PTI پہ تنقید بند کر دی. گو کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ PTI کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں آپ کو سیاسی نقصان ہوا ہے اور بینیفیشری PTI. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کامران صاحب کہ آپ ایک ظاہر بہت سینئر لائر بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اہداف کیا ہیں؟ کیا اس کے اوپر بھی کوئی آپ کا کوئی جھگڑا یا کوئی تنازع ہے؟ کیونکہ سرے دست تو حکومت گرانے کا ہدف جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. ممکن نظر آتا ہے آپ کو کہ حکومت گرا پائیں گے اپوزیشن کے لوگ؟ اگر نہیں گرا پائیں گے تو ہدف کیا ہے؟ ایک اور جو ہمارے درمیان جو وہ مسئلہ آ رہا ہے وہ ہم صرف حکومت گرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ہم اس نظام کو درست کرنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے مینجمنٹ کے ہاتھ سے نکل کے دستور کے دائرے میں آ جائے. PTI کے ساتھ ایک جو ایشو آ رہا ہے وہ بات ہی اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہ رہے ہیں. وہ پولیٹیکل پارٹیز کی بجائے جو ہے نا ان کا جو پریفرنس ہے ان میں بات کرنے کے لیے وہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. ایٹ لیسٹ وہ 3 پارٹیوں سے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ سیاسی طور پہ آپ کو کل الٹیمیٹلی ان سے بات کرنی پڑے گی اور یہ طے کرنا پڑے گا ان کے ساتھ مل کے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت جو ہے معاملات میں بند ہو. تو جب آپ ان سے بات نہیں کریں گے، جب تک ہم آپس میں بیٹھ کے گیمز کے رولز طے نہیں کریں گے تو یہ پھر کیسے ممکن ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بند ہو؟ یا اگر ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اپنے جو کچھ وہ حاصل کر رہی ہے آج تک وہ اس سے پیچھے ہو جائے گی. اہم بات ہے یہ اہم بات ہے. یعنی آپ ورکر بھی جو ہے نا ابھی تک ناراض ہے. ہاں آپ کے سر کچھ آپ کے سینئر رہنما بھی ناراض ہیں. جی بالکل. اچھا میں دونوں باتیں کر لوں، پھر میں بلوچ صاحب کی طرف بھی ثناء اللہ صاحب کے پاس ہم آگے بڑھ رہے ہیں، مگر یہ باتیں جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں یہ تحفظات ہیں.